अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा 14 अगस्त 2026 है। आप देख रही हैं कश्मीर पेन टेलीविजन की उर्दू सर्विस। मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया। सबसे पहले अहम खबरों पर एक नज़र। हेडलाइंस। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरोमणि अकाली दल के सदर और पंजाब के साबिक नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि Z+ सिक्योरिटी के बावजूद ये हमला कैसे हुआ। पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 1947 की तकसीम के जख्म तकरीबन 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुंदमिल नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सुखबीर सिंह बादल पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए सिक्योरिटी में मुमकिना कोताही पर तशवीश जाहिर की है। जम्मू और कश्मीर पुलिस के 51 एहलकारों को यौम आज़ादी 2026 के मौके पर बहादुरी और शानदार खिदमात के तमगों के लिए मुंतखब किया गया है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने टेक्नोलॉजी के तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर्स डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू कर दिया है, जिसके तहत 6 माह की इंटर्नशिप के दौरान माहाना 10,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। और फिल्म और टेलीविजन से वाबस्ता पेशावर अफराद ने डीडी श्रीनगर और डीडी कशीर में मकामी फनकारों और प्रोड्यूसरों के लिए मौक़े में कमी पर शदीद तशवीश जाहिर की है। अब खबरें तफसील के साथ। सुखबीर बादल पर हमला, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरोमणि अकाली दल के सदर और पंजाब के साबिक नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि जब सुखबीर बादल को Z+ सिक्योरिटी हासिल है और सिक्योरिटी में मजीद इजाफे की बात भी की गई थी, तो उसके बावजूद हमला कैसे हो गया। वजीर आला ने वाजे किया कि जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि इस मामले पर जंतर मंतर पर किया गया एहतजाज सिर्फ आगाज है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सुखबीर सिंह बादल पर हमले को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने सिक्योरिटी में मुमकिना कोताही पर तशवीश जाहिर करते हुए मरकज से मुतालबा किया कि हसास और खतरे से दो चार अवामी शख्सियात को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। फारूक अब्दुल्ला ने खबरदार किया कि अगर सिक्योरिटी इंतजामात में खामियां दूर न की गईं तो मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात दोबारा पेश आ सकते हैं। 1947 की तकसीम के जख्म आज भी बाकी। मनोज सिन्हा। पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे के मौके पर जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 1947 की तकसीम के जख्म तकरीबन 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुंदमिल नहीं हुए। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तकसीम के दौरान जाने गंवाने वाले अफराद को याद करना इंसानियत के तईं एक जिम्मेदारी करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो माजी से सबक हासिल करें, समाजी हमाहंगी, पुरअमन बकाए बाहमी और कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि तारीख को याद करने का मकसद नफरत को फ़रोग देना नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक पुरअमन और मुत्तहिद मुआशरे की बुनियाद मजबूत करना होना चाहिए। मीर वाइज उमर फारूक का दावा, जामिया मस्जिद में नमाज से रोके जाने का इल्ज़ाम। कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक ने जुमा के रोज दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद रखा गया और श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोका गया। मीरवाइज ने जुमा के रोज बार बार आयद की जाने वाली पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ हालात मामूल पर होने के दावे किए जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब मजहबी इज्तिमात पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। मीरवाइज ने रबीउल अव्वल की आमद पर मुसलमानों को मुबारकबाद भी पेश की। यौम आज़ादी पर 51 पुलिस एहलकारों को तमगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस के 51 एहलकारों को यौम आज़ादी 2026 के मौके पर बहादुरी और शानदार खिदमात के तमगों के लिए मुंतखब किया गया है। इनमें 38 एहलकारों को मेडल फॉर गैलेंट्री जबकि 13 एहलकारों को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर होमगार्ड और सिविल डिफेंस से वाबस्ता एक एहलकार को भी शानदार खिदमात के तमगे के लिए मुंतखब किया गया है। अवार्ड हासिल करने वालों में कई सीनियर अफसरान भी शामिल हैं, जबकि बाज़ एहलकारों को मुसलसल बहादुरी के मुजाहरों पर बार भी दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी तलबा के लिए डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर हुकूमत में चीफ मिनिस्टर्स डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू किया है। 6 माह पर मुश्तमिल इस बामुआवजा प्रोग्राम में BE, B.Tech, M.Tech, MCA और कंप्यूटर साइंस से मुताल्लिक दीगर अहल तलबा को मौक़े फराहम किए जाएंगे। इंटर्न्स गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्विसेज से मुताल्लिक मंसूबों पर काम करेंगे।
حکومت کی جانب سے ہر انٹرن کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا، جبکہ ماہرین کی رہنمائی اور بہترین منصوبے پیش کرنے والے طلبہ کے لیے خصوصی اعتراف بھی ہوگا۔ 4 نئے لیبر کوڈز، ملازمین کے مالی و سماجی تحفظ کا جائزہ۔ چیف سیکریٹری اتل ڈلو نے جموں و کشمیر میں 4 نئے لیبر کوڈز کے تحت ملازمین کو حاصل ہونے والے مالی اور سماجی تحفظ کے فوائد کا جائزہ لیا۔ ان اصلاحات کا مقصد اجرتوں کے تحفظ، ریٹائرمنٹ فوائد اور سماجی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔ نئے نظام میں فکس ٹرم، کانٹریکچول، گگ اور پلیٹ فارم ورکرز سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ کارکنوں کو سماجی تحفظ کے دائرے میں لانے پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کارکنوں اور آجرین میں ان کے بارے میں بیداری بھی پیدا کی جائے۔ ڈی ڈی کشیر میں مقامی فنکاروں کے مواقع کا بحران۔ ادھر سری نگر میں فلم اور ٹیلی ویژن سے وابستہ پیشہ ور افراد نے ڈی ڈی سری نگر اور ڈی ڈی کشیر میں مقامی فنکاروں، پروڈیوسروں، تکنیکی ماہرین اور دیگر وابستگان کے لیے مواقع میں مسلسل کمی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ فلم اور ٹیلی ویژن برادری نے پروگرام پروڈکشن کے لیے مجوزہ بڈنگ سسٹم کی بھی مخالفت کی ہے۔ فلمی برادری کا کہنا ہے کہ اس طرح کے نظام سے مقامی پروڈیوسروں اور فنکاروں کے لیے مواقع مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقامی فنکاروں اور پروڈکشن ہاؤسز کو دوبارہ کمیشننگ اور پروگرام پروڈکشن کے مناسب مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ جموں و کشمیر کی مقامی تخلیقی صنعت کو زندہ رکھا جا سکے۔ پنچایت اور ڈی ڈی سی انتخابات پر فیصلہ اگست کے آخر تک۔ جموں و کشمیر اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے مبینہ طور پر حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اگست کے آخر تک فیصلہ کرنا انتہائی اہم ہے تاکہ پنچایت اور ڈی ڈی سی انتخابات اکتوبر یا نومبر میں منعقد کرائے جا سکیں۔ رپورٹس کے مطابق مزید تاخیر کی صورت میں انتخابات مارچ یا اپریل 2027 تک ملتوی ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ موسم سرما اور ریزرویشن سے متعلق زیر التوا معاملات، بالخصوص او بی سی کوٹے کا مسئلہ، انتخابی عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سری نگر میں اسٹریٹ فوڈ زونز کے لیے نئی گائیڈ لائنز۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے مخصوص اسٹریٹ فوڈ کارٹ زونز کے لیے نئی آپریشنل گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ ان کا مقصد اسٹریٹ وینڈنگ کو منظم کرنے کے ساتھ صفائی، حفظان صحت، پیدل چلنے والوں کی سہولت اور ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنانا ہے۔ پہلے مرحلے میں ڈال گیٹ، بادام واری، جے وی سی بمنا، مگرمل باغ اور راج باغ سمیت متعدد علاقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ فروخت کنندگان کے لیے معیاری کارڈز، فوڈ سیفٹی اصولوں کی پابندی اور میونسپل و ایف ایس ایس اے آئی اجازت ناموں کا حصول ضروری ہوگا۔ ادھم پور میں فائرنگ، ایک وی ڈی سی رکن ہلاک۔ ادھم پور کے ڈمنوٹ علاقے میں جمعہ کے روز فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ولیج ڈیفنس کمیٹی کے ایک رکن نے مبینہ طور پر اپنے 2 ساتھی ارکان پر فائرنگ کر دی۔ بلدیو سنگھ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ رومیش سنگھ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ سے پہلے تینوں کے درمیان کسی معاملے پر بحث ہوئی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے مخصوص نشستیں لازمی۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے عوامی ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت کے مطابق بڑی بسوں میں نشست نمبر 1 سے 12 اور منی بسوں میں نشست نمبر 1 سے 9 کو واضح طور پر خواتین کے لیے مخصوص قرار دے کر نشانزد کیا جائے۔ عدالت نے عوام میں بیداری پیدا کرنے اور شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ متعلقہ حکام کو آئندہ سماعت جو 6 اکتوبر کو مقرر ہے سے قبل عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ یوم آزادی سے قبل قومی شاہراہ پر سیکیورٹی سخت۔ یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر جموں سری نگر قومی شاہراہ پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے حساس مقامات پر گاڑیوں کی چیکنگ اور نگرانی بڑھا دی ہے۔ سری نگر سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ اننت ناگ اور کولگام میں جمعرات کی شام سے کئی مقامات پر کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز بھی کیے گئے ہیں۔ کپواڑہ کیمپس بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، یونیورسٹی آف کشمیر۔ یونیورسٹی آف کشمیر کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے واضح کیا ہے کہ یونیورسٹی کے کپواڑہ کیمپس کو بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ ادارہ اس کے برعکس ایسے نئے اور روزگار سے منسلک کورسز متعارف کرانے پر کام کر رہا ہے جن سے خطے کے طلبہ کے لیے تعلیم اور کریئر کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ ذیابطیس اور میٹابولک بیماریوں پر تحقیق کا جائزہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے SKIMS کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں ذیابطیس اور میٹابولک ڈس آرڈرز کے شعبے میں جاری تحقیقی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں نے طبی تحقیق، جدت اور صحت کے شعبے میں جدید تحقیق کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران جنگ میں امریکی ریپر ڈرونز کے نقصانات۔ اور اب ایک بین الاقوامی خبر۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ کو کم از کم 45 MQ-9 ریپر ڈرونز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ نے نام ظاہر نہ کرنے والے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ تعداد امریکی فوج کے ریپر ڈرون بیڑے کا تقریباً 25% بنتی ہے، جبکہ ان نقصانات کی ممکنہ مالیت $1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق تمام ڈرونز کو مار گرایا نہیں گیا، بلکہ بعض ڈرونز کمیونیکیشن لنکس میں خرابی کے بعد گر کر تباہ ہوئے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جموں و کشمیر میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے ساتھ قومی پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہی تھی کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس۔ میں نازیہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔